السلام علیکم. سیدہ کنزہ خالد. یس. انٹر کیا آپ؟ جی. آپ کہتی ہیں کہ آپ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں. جی ہاں بالکل. کیا ہوتا ہے اسٹریٹ فارورڈ؟ مطلب ہر بات منہ پہ کہہ دینا، اور کیا کہتے ہیں کسی کی کوئی بات بری لگ جائے تو فوراً منہ پہ جواب دے دینا. حاضر دماغ ہو. حاضر دماغ اور اسٹریٹ فارورڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے. حاضر دماغ ایک الگ چیز ہے، اسٹریٹ فارورڈ تو آپ کھری بات کو کہتے ہیں. کھری بات ہی کرتی ہوں میں، ظاہر سی بات ہے، بھلے کسی کو بری لگے یا بھلی لگے. اور آپ کر دیتی ہیں؟ بالکل، جو کہ کرنی چاہیے ہر انسان کو. ضروری نہیں، کبھی کبھی انسان کو مصلحت سے بھی کام لینا چاہیے. وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. کس پہ کرتا ہے؟ سچویشن پہ کہ کس ٹائپ کی ہے. ہاں ٹھیک. تو وہ آپ اس کا لحاظ کرتی ہیں سچویشن. بالکل ٹھیک. آپ یہ کہتی ہیں کہ جب میری ذات پر بات آئے تو میں پھر کسی کو نہیں چھوڑتا. بالکل. کیا آتی ہے آپ کی ذات پر؟ ذات سے متعلق جیسے میرا مسئلہ ہے نا، میرا اور آپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. میرے گھر تک جاؤ گے. ہمارا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب ایک میں وہ بتا رہی ہوں کہ اگر میرا اور ان کا مسئلہ ہے تو مجھ تک آؤ. میرے گھر والوں تک آؤ گے تو میں نہیں چھوڑوں گی. صحیح بات. بالکل ایسے ہی ہے. گھر والوں تک کیوں آتے لوگ؟ مطلب ہوتا ہے اکثر دوست کے یہ وہ فلانا ڈمکا، مطلب گالیاں اور اس طرح، مطلب مذاق ہی مذاق میں بھی مجھے یہ باتیں برداشت نہیں ہیں. آپ کا ایک سیکرٹ ہے وہ آپ بتانا نہیں چاہتے؟ بالکل. بتا دیں. مجھے بتا. ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں یہ بات بتانا نہیں چاہتی تھی. میں ایئر فورس میں جا رہی ہوں بہت جلد انشاءاللہ. تو بس یہی سیکرٹ تھا. یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی. ہاں. گڈ 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 گڈ. پھر تو آپ سے ڈرنا چاہیے. نہیں بالکل نہیں ڈرے آپ. یہ تو اچھی بات ہے، لیکن آپ ساری باتیں اپنی امی کو بتاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں کچھ نہیں چھپاتی، کیونکہ میرے ماں باپ جو ہے نا وہ میرے ماں باپ نہیں، میرے دوست ہیں. جو کہ آج کل ہونا چاہیے سب ماں باپ کو، کہ بچے ان سے کوئی بات نہ چھپائیں. ڈرتی ہیں آپ کسی سے؟ میں کسی سے نہیں ڈرتی. کسی سے بھی؟ کسی سے بھی نہیں. اس میں شکل بتانی کر رہا بتائیں. میں کسی سے نہیں ڈرتی. کسی سے نہیں ڈرتی تو نہیں ڈرتی، وہی بتاؤں گی. اکیلی بہن ہے آپ؟ بہن بھائی ہو آپ کوئی؟ 3 بہنیں 1 بھائی. 3 بہنیں. بھائی ڈرتا ہے آپ؟ بھائی مجھ سے کبھی کبھی ڈرتا ہے. چھوٹا ہے نا، لاڈلا. چھوٹا ہے. اچھا چھوٹا ہے. گھر والوں کا کتنا خیال رکھیں گی بعد میں؟ کیونکہ آپ جب چلی جائیں گی تو پھر مشکل ہوگی. گھر والوں کا میں جب ابھی خیال رکھتی ہوں تو بعد میں تو ابھی کیا خیال رکھتے ہیں؟ بس کبھی اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے گھر میں تو سب سے زیادہ ٹینشن مجھے، سب کچھ مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے. مطلب کہ میرے پاس ہی پہلی کال آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے میں ایک ذمہ دار لڑکی. آپ کے پاس پہلی کال کیوں آ رہی ہوتی ہے؟ آپ کہاں ہوتی ہیں؟ مطلب اگر میں کہیں گئی بھی ہوتی ہوں، جیسے میں ٹک ٹاکر ہوں، ٹھیک ہے، میں ٹک ٹاکر بھی یہ بتایا نہیں آپ کو. یہ ٹک ٹاکر کیا ایک ڈگری ہو گئی؟ جو بھی آدمی میں ٹک ٹاکر ہوں. نہیں میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا. ہر آدمی اپنا تعارف کراتے وقت کہتا ہے میں ٹک ٹاکر ہوں. تو کیا ہو ٹک ٹاکر؟ کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں ہوتی ہو، میں ویڈیوز بنانے جاتی ہوں، اس لیے میں نے آپ کو ٹک ٹاکر کیسے ہو گئی آپ؟ پر ٹک ٹاک پر آپ کام، مطلب ٹک ٹاک پہ اگر میں کام ابھی ٹک ٹاکر نہیں آپ نے ایک ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا دی تو آپ ٹک ٹاکر ہو گئی. ہر کوئی نام سے تو جانتا ہے نا کہ ہاں بھائی یہ ٹک ٹاک. آپ فیس بک پر تو فیس بک ہی ہے. کیوں فیس بک ہی سے؟ فیس بک ہی مطلب یہ تو کوئی وہی نہیں ہوا. ٹک ٹاکر بھی کوئی چیز نہیں. ٹک ٹاکر اس لیے بولا جاتا ہے کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ نام ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے. کیونکہ ہمیں وہاں سے فیم ملا ہے. نہیں فیم نہیں ہوتا، فیم ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ٹک ٹاکر کوئی چیز ہی نہیں ہے. چلیں وہ آپ کی نظر میں نہیں ہے، لیکن ہے ہی نہیں نا یہ اصطلاح. بھائی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک انجینئر ہوتا ہے. ٹک ٹاکر ہوں میں. ٹک ٹاکر تو ڈگری لگ رہی ہے. میں ٹک ٹاکر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں ٹک ٹاکر ہوں. میں ٹک ٹاک بناتی ہوں. ٹک ٹاک بناتی ہوں، یہی سمجھا رہا ہوں. ہاں جی بالکل. آپ کو اگر سلیکٹ کرنے تو آپ کے لیے ڈیر کیا ہونا چاہیے؟ جو آپ بولیں گے میں کر سکتی ہوں. جو بھی کہوں گا. جو بھی کہیں گے. تو آپ کو ڈیر دیتے ہیں ہم، لیکن پہلے ذرا ایک اور خاتون ان کو بلا لیں. دوسری خاتون کو بھیجیں. بیٹھیں. السلام. تو آپ کا نام حیا خان؟ جی حیا خان. میں نے آج تک اپنی لائف میں بہت کچھ فیس کیا ہے. جی بالکل. وہ کیا فیس کیا؟ میں نے اپنی چھوٹی سی ایج میں. چھوٹی سی ایج کیا ہے ابھی آپ میں؟ ابھی تو اسٹرگل کرتے کرتے اور بہت کچھ فیس کرتے کرتے کافی ہو گئی. میں 27 ایئر اولڈ کی ہو گئی ہوں. اور چھوٹی ایج کیا تھی جب آپ شروع ہوئی؟ چھوٹی ایج تھی میری 18. کیا کی؟ مطلب اس وقت بندے کو کچھ، مطلب بچے کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی. کھیلنے کودنے کے آپ کے دن ہوتے ہیں، اور میں نے بہت ساری اپنی قسمت کو لے کے کیا پرابلمز فیس کی. آپ نے کہا میں نے اپنی قسمت سے بہت دفعہ ہاری. قسمت سے ہاری کیسا؟ قسمت سے ایسے ہاری کہ میری شادی ہو گئی تھی. یہ قسمت سے ہارنا ہو سکتا ہے آپ کی قسمت میں یہی لکھا ہو. جی سر. آج اور ہو سکتا ہے تو پھر آپ قسمت سے ہاری تو نہیں، قسمت سے جیت گئی. ہاری نہیں ہوں، میں نے بہت کچھ فیس کیا. یہ کہ نا آپ قسمت سے ہاری نہیں، قسمت سے جیت گئی. بہت کچھ فیس کیا، بہت مگر جیت گئی. بالکل. اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا ساتھ؟
نہیں میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا, اور الحمدللہ مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ میں نے آج تک کچھ غلط نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. میری سٹوری یہ ہے کہ میں چھوٹی سی تھی, میرے گھر والوں نے میری شادی کر دی کیونکہ ہمارے خاندان میں بہت جلدی چھوٹی ایج میں شادی ہو جاتی ہے. میری شادی ہو گئی اور شادی کے بعد ہم لوگ ٹھیک رہ رہے تھے. میں مطلب پریگنٹ ہو گئی, ہاسپٹل چلی گئی, ایڈمٹ ہو گئی. میرے ہسبینڈ کو ان کی موبائل شاپ تھی, وہاں ایک لڑکی آئی ان سے موبائل وغیرہ پرچیز کرنے. انہوں نے اس کو اپنا نمبر دیا اور سیٹ کر لیا, اور میں 2 منتھ تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہی تھی. مطلب نا میرا پرابلم ہو گیا تھا, مجھے ہولی فیملی والوں نے ایڈمٹ کر لیا تھا, اور میرے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ کیا, اور اس کی جو پھپھو تھی اور ساس تھی لڑکی کی, ان دونوں کو دیکھ کے ایک ساتھ دیکھ گئی اسی گھر میں, ایک ساتھ دیکھ گئی اپنی بہو کو اور میرے ہسبینڈ کو دیکھ گئی اپنے گھر میں. یہ ان کے گھر میں ہوا. اتنی دیر میں ہاسپٹل سے واپس آتی ہوں, مجھے موبائل لینے کا چینج کرنے کا بہت ایک کریز ہے. میں نے ان سے بولا کہ آپ کے پاس بڑا موبائل ہے, آپ مجھے دے دیں, آپ یہ چھوٹا موبائل رکھتے ہیں. اس میں کچھ سینڈ میسیجز پڑے ہوئے تھے, جو سینڈ میسیجز تھے وہ میں نے ریڈ کر لیے, اور اس میں میرے بھائی ہیں ایک بنے ہوئے ہیں, سعید نام ہے ان کا. انہوں نے انہیں بولا کہ جو تمہارے گھر میں ہے وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے, اس کا خیال کرو. اور اس بات سے مجھے تھوڑا سا پتا چلا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. میرے ہسبینڈ, میں کافی روئی. میرے بچہ ڈلیوری ہوئے 3 دن ہوئے تھے, اور میں کافی رو رہی تھی. میرے ہسبینڈ آئے جب کام سے واپس, میں انہوں نے بولا کہ آپ نے غلط کیا. کیا غلط کیا وہ مجھے بتائیں. مجھے کہتے ہیں میں تم سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں خود بھی. میں نے بھی تمہیں کچھ بتانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے بھی کچھ پوچھنا ہے. خیر 3 دن بعد میں جب اپنے سیپریٹ روم گھر میں چلی گئی اوپر, اور جب میں اوپر گئی اپنا میں نے گھر ور صاف کیا, اپنے بچے کو رکھا, وہاں بیٹھی ہوئی. میرے ہسبینڈ دن کو آئے کھانے کے لیے, اور مجھے اوپر دیکھ کے کہتے ہیں تم سے رہا نہیں جاتا یہ وہ, تم اوپر آ گئی اتنی جلدی, ابھی کل بچہ پیدا ہوا ہے, تم یہ وہ. میں نے کہا نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایسا کیا. انہوں نے بولا کہ اس طرح ایک لڑکی ہے میری شاپ پہ آتی ہے, مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے, اور آج اس کا آپریشن ہے, ڈلیوری ہے اس کی, وہ ہاسپٹل میں ہے. میری اس سے صبح سے بات کی ہوئی, کال کرو اور اس سے پوچھو کہ وہ ٹھیک ہے. اس کے ہسبینڈ کے نمبر. آپ کے بچے کو پیدا ہوئے کتنے دن ہوئے؟ ابھی 8 دن ہوئے. 8 دن میں بچہ آپ کا بھی ہوا؟ جی. اور اس کی کچھ عرصے کے بعد وہ اس سے ملی اور بچہ اس کا بھی ہوا؟ نہیں, ان سے نہیں ہوا, اس کے اپنے ہسبینڈ کا تھا, وہ بھی میرڈ. ہاں تو یہ بتائیں نا, میں تو ٹینشن میں آ گیا کہ کون سپر مین ہے کہ جو بچے اس طرح پیدا کر رہا ہے. اس کے ہسبینڈ کا بچہ. میں بڑا پریشان ہوں. خیر میں نے بہت ساتھ دیا. میں نے اس بات پہ بھی کال کی اس کے ہسبینڈ کو, اور میں نے بولا میں رفت کی دوست بات کر رہی ہوں, میری رفت سے بات کروائیں. رفت سے بات کروائی. میں نے کہا رفت میں احسن کی کزن ہوں, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ احسن آپ کے لیے بہت پریشان ہے. مجھے بولتی ہے احسن کو بولو میرا بیٹا ہوا ہے. میں نے بولا ٹھیک ہے. میں نے کال کاٹ دی. میں نے احسن کو بولا, اس نے بولا کہ میرا بیٹا ہوا. میں نے کہا اب میں تو کچھ نہیں بول سکتی, یہ آپ نے غلطی کی, اللہ سے معافی مانگے اس کی, میں آپ کا ساتھ پھر بھی دوں گی. آپ نے کیا غلط ہے, اللہ سے معافی مانگے, کر لیں اس سے بھی شادی. مجھے اپنے گھر کے ایک کونے میں جگہ دے دینا میرے بچے کے ساتھ, میں رہ لوں گی. مجھے 4 دیواری کے اندر رکھنا. میں اپنے ماں باپ کو ذلیل و خوار نہیں کر سکتی. اس بندے نے بولا میں اس سے پوچھ کے تمہیں بتاتا ہوں. اس نے اس سے پوچھا اور اس نے بولا میں تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, میں تمہاری بیوی کے ساتھ نہیں رہوں گی, اسے چھوڑنا پڑے گا. مجھے اس نے ایک طلاق دے دی. میں نے بچہ اٹھایا اور اپنے گھر چلی گئی. میں گھر گئی, میں نے اپنے بابا کو بولا روتے ہوئے کہ مجھے طلاق ہو گئی, ختم ہو گیا سب. میرے باپ نے مجھے گلے لگایا, گھر رکھ لیا. پھر بھی اس سے میری بات چیت ہوتی تھی میسج پہ, کیونکہ مجھے میرے بچے کا باپ تھا. میں اپنے بچے کو یتیم یا اپنے بچے کو بے آسرا نہیں کرنا چاہتی تھی, بے سہارا نہیں کرنا چاہتی تھی. میں اکیلی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ میں گھر سے کبھی باہر ہی نہیں نکلی تھی. خیر 1 ہفتے کے بعد پتا چلا کہ وہ جیل چلے گئے. جب جیل چلے گئے, میں نے مجھے شوق, میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی سن ہو گئی بالکل. کمپنی ہے اس کے تھرو میں نے گھر سے قدم باہر نکالا. پتا چلتے چلتے میں تک چلی گئی, فروشی میں جا کے بیٹھ گئی کہ میں فروش کروں گی, شاید یہاں کبھی مجھے ایسا مل جائے, میں پتا کر لوں کیا ہے کیا نہیں ہے. مجھے کال آتی ہے احسن کی جیل سے کہ میری آج کے پاس تاریخ ہے تو آپ آ جانا, میری ڈیٹ ہے. جب احسن رفت کے وکیل نے مجھے دیکھا تو مجھے کہتا ہے تم احسن کی. میں نے بولا ہاں. بولا اس کے لیے تم نے اس نے چھوڑ دیا, اس کے لیے.
मैं बोला हाँ। उसने मुझे बोला कि मैं रिफत का वकील हूँ। मुझे कहता है तुम मेरे साथ कर लो। मैंने बोला ठीक है मैं आपके साथ कर लेती हूँ, लेकिन आप एहसन का भी केस लड़ेंगे। उन्होंने एहसन का भी केस लड़ा, उन्होंने रिफत का भी केस लड़ा। एहसन ने जिद की कि पहले तुम रिफत को बाहर निकालो। अच्छा, हमने रिफत को बाहर निकलवाया। रिफत को इसने बोला कि उसको जेल से तुमने पिक भी करना है और उसके भाई के हवाले भी करना है। मैंने वही किया, उसको जेल से पिक भी किया, उसके भाई के हवाले भी किया। 9 महीनों बाद एहसन की भी जमानत होगी। एहसन के अब्बू ने भी मुझे यूज किया, एहसन के भाइयों ने भी मुझे यूज किया, एहसन की माँ ने भी मुझे यूज से मुराद ऐसे इस्तेमाल किया। कचहरी में, कोर्ट में, केस में, डेट में मेरे साथ बेटा। जब एहसन रिहा हुआ, उसको जेल से हम लेके आए, एक गाड़ी हम यहाँ से लेके गए, हमने उसे पिक किया, मुझे मेरे घर के बाहर उतार के चले गए और बोला सुबह ये आएगा तुम्हें लेने। मैंने बोला ठीक है। मैंने वहाँ पे भी बोला ठीक है, वो चले गए। ये कहानी आपकी खत्म कब होगी? क्या इसमें हुआ क्या आखिर में? इसका क्लाइमेक्स क्या? आखिर में ये हुआ कि जब वो बाहर आ गया मुझे लेने, दूसरे दिन उसके घर गई तो उसकी अम्मी बोलती हैं या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी, तुम गए इसकी वजह से जेल हो। मैंने बोला नहीं अम्मी, आप रहेंगी, ये आपका मतलब आपकी कहीं पर भी मजलूमियत खत्म ही नहीं हुई खत्म अभी तक है? नहीं, अब तो हो गई। अब कैसे? अब हो गई तो मैं यहाँ बोल रही हूँ ना। नहीं, मजलूमियत कैसे खत्म हो जाती? अब इस तरह खत्म हो गई कि अब मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इतनी तो बन चुकी है, अब बनाने बन गई ना, वो तो पता ही नहीं था मुझे कुछ भी। अभी भी अगर आपको कोई बनाएगा आप कहेंगे मैं नहीं पता था? कभी भी नहीं बनूंगी। अब आप कहाँ रहती? मैं कराची में रहती। नहीं, कहाँ रहती? किसके घर? मैं अपने घर रहती हूँ, मैं सेपरेट रहती हूँ। अलग रहती है? अकेली? बिल्कुल अकेली रहती हूँ और मेरे माँ बाप की बहुत सारी दुआएं मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा आपसे नहीं मिलता? मेरा बच्चा मुझसे नहीं मिलता, इवन तो मुझे पहचानता ही नहीं है, और ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक बात है। क्या तबसरा करेंगे आप इनकी कहानी पर? यही कि पहले जब शादी कर रहे थे तुम्हारे पेरेंट्स को देख के करना चाहिए था कि कैसा बंदा है, क्या है क्या नहीं है। इतनी जल्दी तो करनी नहीं चाहिए पहली बार शादी में, और अगर की भी थी तो थोड़ा देख ही लेते। और तुमने कैसे कॉल पे बात कर ली उसकी गर्लफ्रेंड से? यार मैं उसको मार देना चाहिए था जान से। मैं नहीं मार सकती थी। ऐसा होता है, लड़कियां अपनी बात मनवा सकती हैं। आपको मुस्कुराहट आती है? कभी नहीं आती? मुस्कुराहट आती है? आती है। हंस के दिखाएं, मुझे अभी तक मैंने देखा आपको। अच्छा, आती है, ठीक। तो इंसान को सब्र करना चाहिए। जब ये सब पता है जी, तो फिर ये क्यों लिखा कि मेरी किस्मत से हार गई? सब्र भी कर रही हैं आप। किस्मत से हारी नहीं हो, आज तक फाइट आप मेरे नजदीक किस्मत से जीती हुई, और आप मेरे नजदीक जो है वो एक बहुत बेहतरीन कहानी नवीस है। आप एक अच्छी कहानी लिख सकती हैं, लिखना चाहें अगर, ये पूरी आपकी कहानी बन सकती है। अब आपके लिए हम डेयर मंगवाते हैं। डेयर मंगाइए। क्योंकि आपने बहुत तकालीफ उठाई है। जी बिल्कुल। और आपने भी बहुत जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया है। खरी बात करती हैं, जो करती हैं मुंह पे करती हैं। बिल्कुल। तो अपने मुंह को जरा संभालिएगा, क्योंकि अब आइए यहाँ, नशीब लाइए, दोनों आ जाए, दोनों आ जाए, खड़ी हो जाए यहाँ पे। तो अब आपने गैस करना है पहले इसमें क्या है। सांप है। हैं? सांप है। सांप? सांप, हाँ। आप क्या समझती हैं क्या है? उठाए कपड़े। इसका मुंह में रखना है, दिखा तो नहीं क्या है। उठा के दिखाए ना। आपने भी बहुत तकलीफें सही हैं, एक तकलीफ और सहने। हाँ, पंजे तो नहीं मारेगा ये? मुंह में अंदर रखना है इसको, इसका मुंह। ओके, वो मैं रख लूंगी। रखें। हटो, दूर हो मुझसे। उई,
टेबल से नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर टेबल से नीचे गई तो दोनों जाएगी। आराम से पकड़ना है, जानवर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बाहर नहीं निकालना। निकाल दे। बस आप रुक जाए, छोड़ें, आ जाए, मैं आपको सिलेक्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम टू बोल हाउस। थैंक यू। जय। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।